السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، یعنی محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور مہینوں کی ترتیب اس طرح ہے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں جن کو اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ہی اہل عرب کے یہاں قابل احترام سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس مہینے کی عظمت اور اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پہلو اس مہینے کی عظمت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ان 4 قابل احترام مہینوں میں سے بنایا ہے جن کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر قابل احترام قرار دیا ہے، قابل عظمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام اسی وقت بنا دیا تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا، یعنی ان 4 مہینوں کی حرمت، اور سال کے اندر 12 مہینے ہوں گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں ہی فرما دیا تھا۔ یہ کوئی بعد کی چیز نہیں ہے کہ بعد میں چل کر کے ان مہینوں کو کسی واقعے کی وجہ سے قابل احترام قرار دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم ازل سے ہی جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تب سے ہی محرم الحرام کا مہینہ اور دیگر جو 3 مہینے ہیں وہ قابل احترام اللہ نے بنا دیے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، اور 3 مہینے پے در پہ ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک مہینہ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ کا مہینہ ہے، یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد سب سے افضل ہیں، یعنی رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور یہ سب سے افضل روزے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے تو محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم مت کیا کرو، یعنی یہ مہینے قابل احترام ہیں، یعنی صرف محرم کا مہینہ ہی نہیں بلکہ 4 جو بڑے قابل احترام مہینے ہیں ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں قتل و قتال کو حرام قرار دے دیا تھا، اور زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عرب کے یہاں یہ مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں کوئی بھی جنگ و جدال، قتل و قتال، جنگ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر جانی دشمن بھی کوئی سامنے آ جاتا تھا تو اس کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، باپ کا قاتل اگر کوئی سامنے آ جاتا تھا تو اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ ان مہینوں کا اتنا احترام کیا جاتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی اپنے درمیان لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، قتل و قتال نہ کیا کرو، اور ان مہینوں میں گناہ نہ کیا کرو، کیونکہ یہ مہینے قابل احترام ہیں۔ حرمت والے ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان مہینوں میں کیے گئے اعمال،
یعنی اعمال صالحہ کا ثواب بڑھا دیا ہے اور بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ ان مہینوں کے اندر گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ان کا گناہ بھی بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ان مہینوں میں کرنا چاہیے۔ ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔